अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मर्तबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे जी हाँ अच्छे बच्चे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। जो बच्चे खेल में कूद में इधर उधर के काम में मसरूफ हैं तो भाई जो बड़े हैं और जो देख रहे हैं वो हमारी तरफ से आवाज लगा दें कि प्रोग्राम शुरू हो गया है जिसका नाम है अच्छे अच्छे। यहाँ के बच्चियां बोलें, यहाँ बच्चियां बोलें माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोला आपने। यहाँ के बच्चे बोलें, आप बोलें, आप बोलें, सब मिलकर बोलें। जी हाँ, आज का प्रोग्राम है रिकॉर्डेड, तो आपकी कॉल्स जो है हम नहीं ले सकते, लेकिन आपने प्रोग्राम को देखना है शुरू से लेकर आखिर तक और इसकी बरकतें हासिल करनी है। चलें जी प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करने लगे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है पोयम। अच्छे प्यारे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे। एक गाँव का शिकारी एक गाँव का शिकारी, एक गाँव में शिकारी शिकार करता था, शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन शिकारी ने एक प्यारी सी चिड़िया देखी तो सोचने लगा, इसे पकड़ लिया तो इसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शिकारी ने जाल बिछाया, चिड़िया जाल में फंस गई। शिकारी बहुत खुश हुआ, दिल ही दिल में उसे बेचने का प्लान बनाने लगा। चिड़िया बहुत फड़फड़ाई मगर वो निकल न पाई। थक गई तो शिकारी से कहने लगी, ए अक्लमंद और भले इंसान, मुझ छोटी सी चिड़िया से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ज़बाह करते हो तो गोश्त थोड़ा सा और बेचते हो तो पैसा थोड़ा सा। तुम इतने से गोश्त और इतने से पैसों का क्या करोगे? मुझे आजाद कर दोगे तो 3 बातें बताऊंगी जो हमेशा काम आएंगी। एक पहली बात हाथ पे, दूसरी बात दीवार पे, तीसरी बात दरख्त पर बैठ के करूंगी। तुम्हें इन तीनों बातों से बड़ा फायदा होगा। शिकारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे आजाद कर दिया। चिड़िया शिकारी के हाथ पर आकर बैठ गई। पहली बात, किसी नामुमकिन बात पे कभी यकीन न करना। फिर उड़कर दीवार पर जा बैठी। दूसरी बात, गुजरी हुई किसी बात पे कभी गम न करना। दोनों बातें बताने के बाद कहने लगी,
मुझ छोटी सी चिड़िया के अंदर 10 दिरहम का ऐसा कीमती मोती है जिसे पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले ऐश की जिंदगी गुजारते, लेकिन अफसोस तुमने मुझे आजाद करके वो मोती खो दिया। गांव का शिकारी सुनते ही शिकारी रोने चिल्लाने लगा। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने क्यों इस चिड़िया को आजाद कर दिया? काश मैं ऐसा नहीं करता। जब वो रो धो के चुप हो गया तो चिड़िया ने कहा, अरे बेवकूफ शिकारी, तुमने मेरी दोनों नसीहतें भुला दी। पहली बात, तुमने हाथ से निकल जाने वाली गुजरी हुई चीज पर अफसोस किया। दूसरी बात, तुमने नामुमकिन बात मान ली। 10 दिरहम का मोती मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया के अंदर कैसे आ सकता है? शिकारी ने सोचा, फिर शर्मिंदा हो गया और बोला, तुमने ठीक कहा। अच्छा चलो, वो तीसरी नसीहत ही बता दो। गांव का शिकारी चिड़िया बोली बोली चिड़िया बोली, शिकारी तुमने मेरी पहली दोनों बातों पर कौन सा अमल किया? जो तीसरी बता दूं, वो कीमती बात तुम जैसे नादान और बेवकूफ के लिए नहीं। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई। शिकारी, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अक्लमंदी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बड़ा इनाम है। इसे वक्त पर इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है, और किसी अहमक और बेवकूफ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर यानी बेकार जमीन में बीज डालना। हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, लिहाजा मोमिन इसे जहाँ पाए वही इसका ज्यादा हकदार है। हम आपको एक और पोयम दिखाने लगे हैं। पोयम कौन सी है भाई आज? सारे दिन प्यारे। सारे दिन प्यारे। तो आपने पोयम गौर से सुननी है और उससे आपको सवालात भी होंगे। गौर से सुनना भी है और गौर से देखना भी है। ठीक है जी, चलें जी। सारे दिन प्यारे, सारे दिन प्यारे, सारे दिन प्यारे। सबसे पहला दिन है पीर, खा लो मीठी मीठी खीर, देखो फिर आया है मंगल हरा भरा सारा जन्म। सारे दिन प्यारे, सारे दिन प्यारे। मंगल जाए तो बुध आए, अम्मी दे और मुन्ना खाए। अब है जुमेरात की बारी, कर लो जुम्मा की तैयारी। सारे दिन प्यारे, सारे दिन प्यारे। आया जुम्मा खुश हो जाओ, सल्ले अला तुम कहते जाओ। देखो आया पैसे हफ्ता, चलते रहना सीधा रास्ता। सारे दिन प्यारे, सारे दिन प्यारे। छुट्टी का दिन है, इतवार गुजर न जाए ये बेकार। दिन है सारे प्यारे प्यारे, जैसे सूरज चांद सितारे। सारे दिन प्यारे, सारे दिन प्यारे। चलें जी, आपने पोयम देखी गौर से? चलें ये बताइए, जिस बच्चे को जवाब आए हाथ खड़ा करेगा। ये बताइए, नहर के पास ना कुछ जानवरों के अक्स नजर आ रहे थे। वो थे तो, लेकिन सूरज की रोशनी आ रही थी, इससे से उनके चेहरे वादे नहीं हो रहे थे। तो कितने थे और कौन कौन से थे? माइक ने पीछे वाले बच्चे जी। 3 थे। 3 थे। कौन कौन से थे? टाइगर, टाइगर और एलिफेंट, एलिफेंट। 2 हो गए। गेंडा, गेंडा। चलें जी, इन्होंने 3 जानवर बताए, टाइगर, गेंडा और एलिफेंट। देखते हैं जी, दिखाइए जी। जी हाँ, एक तो टाइगर है, इसको रीच खेलें आप, और फिर एलिफेंट। जवाब, एक तो शेर है और दूसरा तो 2 जानवरों के नाम आपने सही बताए। चलें, आपने इतनी गौर से तो देखा, और ये लम्हे का सेकंडों में ये सीन चला गया था आगे की जाने। एक और सवाल, जो घड़ी थी, जो अलार्म बजा उसका रंग क्या था? इन्हें भाई पीछे वाले बच्चे को, बेटे
नाथ खां पीछे वाले बच्चे को दे भाई जी। लाल कलर का था। लाल रंग का था, चलें जी, ये रेड बता रहे हैं जी, इनको दें। आप बताइए मेरे भाई। रेड कलर का जी, आपने बताया लाल रंग का और ये है लाल रंग का, तो जवाब जी। चलें जी, अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करने लगे हैं एक और मरहला जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। चलें, आपका नाम क्या है? निबहान। निबहान। और आपका नाम? मोहम्मद नुजैल। अच्छा, एक तरफ है निबहान और एक तरफ है नुजैल। देखते हैं कि आज का ये मुकाबला कौन जीतेगा। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं निबहान? 10। 10 नेकियां मिलती हैं। बच्चे का जवाब नुजैल, आपसे सवाल है, कुरान पाक के 3 हुरूफ की तिलावत करने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 30 नेकियां। 30 नेकियां मिलती हैं। जवाब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है। निबहान, आपसे सवाल है, ये बताइए अल्लाह पाक ने जहन्नम कहाँ बनाई है? सातों जमीन के नीचे। सातों जमीन के नीचे अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई है। जहन्नम कहाँ पर है? सातों जमीनों के नीचे। जवाब अच्छा, ये बताइए अल्लाह पाक ने जहन्नम किन लोगों के लिए बनाई है? गुनाहगारों के लिए। गुनाहगारों के लिए, जी हाँ। और जिनका ईमान पे खात्मा हुआ लेकिन गुनाह किए तो वो जहन्नम में जाएंगे और अपने गुनाहों की सदा पाकर अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत अता फरमाएगा। और जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, जो काफिर हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए कहाँ रहेंगे? जहन्नम में। और जहन्नम कहाँ पर है प्यारे बच्चों? सातों जमीन के नीचे। अच्छा, ये बताइए जूता उतारते वक्त पहले कौन सा जूता उतारना सुन्नत है? उल्टा। जूता उतारते वक्त पहले उल्टा जूता उतारना सुन्नत है। जवाब अच्छा, जब भी आप आए जूता उतार रहे हैं, बाद बच्चों की आदत होती है ये जूता उतारा, वो उधर गया, बाद दफा जूता उधर उधर चला जाता है। तो आपने जूता आराम से उतार रहे हैं। चप्पल पहने, जूते पहने में, तो कौन से पांव से जूता उतारना है आपने? पहले उल्टे पांव से। अब सवाल ये बनता है, ये बताइए जूता जो है किस, जब जूता पहनने लगे तो पहले किस पांव में जूता पहनना सुन्नत है? सीधे पांव में। सीधे पांव में। जवाब नहीं, जब भी जूता पहने तो कौन से पांव में? किस हाथ से लेन देन करना अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से। जवाब दुरुस्त हो चुका है जी। अब कैटेगरी हम चेंज करेंगे और कैटेगरी चेंज करने से पहले हम बच्चियों को बुलाते हैं। जी, बच्चियां आ जाए हमारे पास। आप अपनी अपनी जगह पर जाइए जी। प्यारी बच्चियों बैठ जाइए। नाम क्या आपका? बच्ची बेटे खेले नहीं जी। मनाल। मनाल बाजी, क्या सुनाएंगे आप? आप इधर बैठ जाइए, सब बच्चियां इधर बैठ जाइए जी। नात। नात? कौन सी नात? हमने हाथों से देखा नहीं। आप सब बच्चियां मिलके पढ़ेंगी, ठीक है? चलें पढ़ें। हमने हाथों देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लातल सलाम इलाही जिया तो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। अब कौन सी बच्ची आएगी? आप आ जाइए, छोटी सी। माशाअल्लाह। क्या नाम है बाजी आपका? उम्मे रुमान। उम्मे रुमान, बड़ी अच्छी तैयार होकर आई हैं आप। ये क्या कहते हैं इसको, ये बताइए उम्मे रुमान बाजी? दुपट्टा। दुपट्टा? दुपट्टा कहते हैं इसको भाई? दुपट्टा इसको क्या कहते हैं? दुपट्टा तो नहीं कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? स्कार्फ। जी, क्या है ये? स्कार्फ। अब आपने ध्यान में रखना है, ठीक है? चलें, क्या सुनाएंगे उम्मे रुमान बाजी? वजू के 4 फराइज। वजू के 4 फराइज बताइए। प्यारी बच्चा, आज हम सिलसिला अच्छे बच्चे में वजू के 4 फराइज सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। चेहरा ऊपर करें। सबसे पहले मैं बताऊंगी वजू के 4 फराइज है। नंबर 1 चेहरा तो, नंबर 2 दोनों हाथ कोने समय धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसक, नंबर 4 दोनों पाँव के टखनों समय धोना। तो आइए बच्चों हम नियत कर देते। अब आज से हम अच्छी तरह वजू बनाकर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा बताया आपने उम्मे रुमान बाजी। ये बताइए
چہرہ کہاں ہے؟ چہرہ، ہاں یہ تو سر ہے، سنیں جی سن رہا ہوں، آپ نہ سنائیں گے؟ پہلے بچیوں کو سن لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو وقت دیتے ہیں. وقت ہے آپ کا، کہیں اور تو نہیں جانا آپ نے؟ ٹائم تو نہیں دیا ہوا کہیں؟ بیٹھے ہیں پھر آپ آرام سے. جی چہرہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہاتھ لگائیں، ٹھیک ہے. اور سر کا مسح کہاں کریں گے؟ سر کا مسح یوں ایسے کر کے. ارے واہ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کونیوں سمیت ہاتھ کہاں تک دھوئیں گے؟ یہاں تک. زبردست زبردست. اور ٹخنوں سمیت پاؤں؟ ٹخنوں سمیت پاؤں تک. ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. یہ ہو گئی ہیں پیاری بچی. بہت اچھا سنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور بھی چیزیں یاد کر کر آئیے گا، ٹھیک ہے. ام رومان باجی بیٹھیے، تشریف رکھیں. اب کون سی بچی آ رہی ہیں؟ آ جائیے آپ. آپ تو بہت اچھی تیار ہو کر آئی ہیں. نام کیا ہے آپ کا؟ مشکات فاطمہ. مشکات فاطمہ. کیا سنائیں گی باجی آپ؟ مدنی پھول. سنائیے مدنی پھول. پیارے بچوں، ہمیں میوزک نہیں سننا چاہیے. میوزک سننے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ہمیں میوزک نہیں سننا چاہیے. اسی طرح ایسے کھلونے ہوتے ہیں جس میں میوزک ہوتا ہے، تو آپ ایسے کھلونے نہیں لیں. اور ایک بچی تھی، اب اس کو یہ پتا چل گیا کہ میوزک سننا اچھی بات نہیں ہے، گانے سننا گناہ کا کام ہے. تو وہ گاڑی میں جا رہی تھی تو گانے چل گئے، تو اس بچی نے جو ہے جیسے گانے چلے تو اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے. کیا کیے؟ اپنے کانوں کے اندر بری باتیں نہیں جانے دیں. اور یہ گانے بری باتیں، میوزک بری بات ہے. جب یہ باتیں جائیں گی کانوں کے اندر، بچوں کا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو سن رہے ہوتے ہیں پھر وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی بول رہے ہوتے ہیں. اگر اس کان کے اندر گانا جائے گا تو زبان سے کیا نکلے گا؟ گانا نکل جائے گا. اگر اس میں نعتیں جائیں گی، تلاوت جائیں گی، اچھی اچھی باتیں جائیں گی تو زبان سے کیا نکلیں گی؟ اچھی اچھی باتیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں. زبردست. بیٹھیے. اب کون سی بچی آ رہی ہیں؟ آپ آ جائیے میری بچی. نام کیا ہے آپ کا؟ ماہین اطاریہ. ماہین اطاریہ. چلیں ماہین بھائی کیا سنائیں گے؟ ماہین باجی آپ چلیں پڑھیں. یا من سویت بکم انبیاء، یا من فی قلبک رحمت للناس، یا من افتح قلوبا بالقرآن، یا حبیبی یا شفیع یا رسول اللہ بأمی و ابی فتحدک سیدی صلاة و سلام علیکہ یا نبی. زبردست زبردست زبردست. آئیے اب کون سی بات جی رہ گئی؟ آپ آ جائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ نور فاطمہ خان اطاریہ. نور فاطمہ خان اطاریہ. نور فاطمہ خان اطاریہ. کیا سنائیں گی باجی آپ؟ سفر ہوا. سفر ہوا. سفر ہوا نبی سرکار تھے کو مدینے کا، یہ ان کی چار نبی دیدار تھے کو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، سور سا نے ہوا ہو نہ یہ انعامت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا کا قرآن ایسی راحت ہو، نظر کے ساتھ نبی گلزار تھے کو مدینے کا، سفر ہوا نبی سرکار تھے کو مدینے کا، تھے کو مدینے کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا پڑھا بھائی آپ سب نے، بہت اچھا پڑھا، مزہ آ گیا. اب سب بچیاں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ. اب مقابلے والے بچے آ جائیے جی، جو جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہو جائیے. اچھا جی پیارے بچوں، طریقہ کار یہ ہوگا، اب آپ نے صحیح یا غلط کر کے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ صحیح بولنا ہے یا غلط بولنا ہے. خوشبو لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
صحیح. صحیح جواب درست ہو چکا ہے. آگے کی جانب بڑھیں ایک اسٹیپ آگے. امامہ پہننا سنت ہے. صحیح. جواب درست ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ہیں. صحیح. غلط. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں. جیسے مشکل سوال تھا یہ, آپ سے بھی تھوڑا مشکل سوال ہے. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. غلط. صحیح. آپ نے خود کہا غلط, تو جواب ہو گیا غلط. وضو کا چوتھا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. نبھان. صحیح. غلط. غلطی ہو گئی جی. صحیح جواب ہے وضو کا چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. صحیح. صحیح. پھر صحیح, آگے کی جانب بڑھ جائیے. جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب بیٹا آپ لوگوں سے اشعار سنے جائیں گے. نبھان آپ کی باری. یہ بتائیے, آسان شعر ہے. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. پہلا مصرع. اللہ کرم ایسا کریں تجھ پہ جہاں میں. نعت خواں طرز میں ہو جائے. مائک دیں نعت خواں کو. یہ والا مائک لینے چھوڑ دیں. آپ پڑھیں نعت خواں. آپ دے دو ان کو. ہاں چل مل کے پڑھیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اللہ ماشاء اللہ. نبھان کا جواب آپ سے سوال ہے میرے بچے. نزیل, قرآن کے احکام پر بھی مجھ کو چلا دے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. پہلا مصرع. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. چلیں جی طرز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. قرآن کے احکام پہ مجھ کو چلا دے. آمین آمین. نبھان, ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے. ماشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. آپ نے کہا ماشاء اللہ, یہ کوئی نیا آپ نے بنا دیا. یہ بھی اچھا ہے ماشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے, لیکن درست ہے. نعت خواں سے سنتے ہیں. ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے. ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ماشاء اللہ. انشاءاللہ اپنا بیڑا. جواب درست نہیں ہو سکا. نزیل, میں تو مالک کی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اگلا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. دوبارہ. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اب دیکھیں نعت خواں سنیں. صحیح سنیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی
یعنی اب پڑھ دیں صحیح. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. جی ہاں جواب درست مان لیتے ہیں. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو. بہت آسان ہے. حسبی حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں حبشی سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری رہا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ ماشاء اللہ. آپ بھی سنائیں گے ان کے بعد لے لیں. ٹھیک ہے. ایسا شعر سنائیے اس میں لفظ آتا ہو. منگتا ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ایک تھوڑی سی مسٹیک آ رہی ہے. یہ حوالے ان کا منگتا ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. چلیں سنتے ہیں. ان کا منگتا ہوں. چلیں نعت پڑھیے. ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ماشاء اللہ. اب چھوٹے بچے آ جائیں ہمارے پاس. مائک لے کر آئیں. سیدھے ہاتھ سے آ جائیے میرے بچے آ جائیے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ قربان حمید. کیا سنائیں گے قربان؟ مولایا چلیں سنائیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھیے آپ وہاں بیٹھ جائیے. آپ آ جائیں میرے بچے. آئیے آئیے آئیے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ حسن رضا عظیم. حسن رضا عظیم. جی کیا پڑھیں گے حسن رضا عظیم؟ میں جی آپ پڑھوں گا. آپ پڑھیں گے اور میں پڑھاؤں گا. یوں ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے کون سی پڑھوں. اچھا کیا اتنی ساری یادیں آپ کو؟ کچھ ذہن میں زور ڈالیں. کیا بتایا تھا گھر والوں نے؟
ٹھیک ہے پڑھنا ہے. گھر والوں نے کچھ بتایا ہوگا میرے نہیں بتایا تھا. نہیں بتایا؟ اچھا تو آپ سنا دیں وہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. والی بھی نہیں آتی. یہ نہیں آتی تو آپ سنا دیں. ایک بار پھر مدینہ اتار جا رہے ہیں. جی ایک بار پھر مدینہ اتار جا رہے ہیں. یہ سنا دیں. وہ نہیں آتی. یہ بھی نہیں آتی تو آپ سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلا پیلا ہو سلا. دیکھیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. گلا مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈسٹرب ہے آپ کا. سردیاں آ گئی ہیں احتیاط کریں گلے کی. شمع بز میں ہدایت پہ یہ پڑھنا ہے. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب پڑھیں. شمع دیکھیں میرے بھائی آپ رک جایا کریں فوراً. شمع بز میں ہدایت پہ. آپ سن رہے ہیں میری بات غور سے؟ چلیں. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پڑھیں. میرے بچے سنیں آپ غور سے. شمع بولیں. شمع بز میں صحیح ہے. شمع بز میں ہدایت میرے بچے. اب ہدایت. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مائک دے دیں. مجھے اور کچھ پڑھنا ہے. پڑھیں اور کچھ. اگلا سال پڑھوں. پڑھ دیں یہی پڑھ دیں. ہاتھ اٹھا کے سلم داہی من ابدن علی سبحان اللہ. مائک دے دیں بھائی کو. چلیں بھائی آپ کیا پڑھیں گے میرے بھائی؟ شیر کا وقتہ وہ جو جنگل میں ہوتا ہے وہ. پھر شیر کا وقتہ. شیر کا نا شیر. ہاں. شہد پڑھیں. ایلیفینٹ. چلیں آپ پڑھیں جو بھی یاد ہے آپ کو. سنتے دیکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس کلا میں کھلائی مدینے میں موجود ماشاء اللہ. محمد مدینے. چلیں جی اور کون رہ گیا؟ آپ نے سنا ہے کچھ؟ آپ آ جائیں. آپ کا نام میرے بچے. نام مائک چھوڑ دیں. نام حمزہ رضا اتاری. کیا سنائیں گے میرے بچے؟ 12ویں کا نور. چلیں پڑھیں زور سے. 12ویں کا نور دل پہ جا گیا. آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا. آ گئے نبی. ماشاء اللہ. چلیں جی سب بچے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. مقابلے والے بچے آ جائیں جلدی سے. آخری کیٹیگری. ٹھیک ہے میرے بچوں. اب آپ کو آپشن دیے جائیں گے. بتائیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی تھی؟ نبھان. مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف. نہیں آ رہا؟ آپ جواب نہیں دے سکے
مدینہ. مدینہ شریف. جواب درست ہو چکا ہے. جلدی بتانا ہے, ٹھیک ہے. ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت علی, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں گے, ٹھیک ہے. جواب درست ہو چکا ہے. آگے کی جانب. دنیا کی سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام. موسیٰ. آپ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام, وہ تو آپشن میں بھی نہیں تھے. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. جواب درست نہیں ہو سکا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دیتے رہے؟ دین کی دعوت دی تھی 900 سال, 950 سال یا 1000 سال؟ 1000 سال. 950 سال. یہ جواب درست ہے, غلطی ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں, 20 نیکیاں, 30 نیکیاں؟ 30. آپ نے جواب دیا 30 نیکیاں. جواب درست ہو گیا ہے. سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں, 50 رحمتیں, 90 رحمتیں؟ 10 رحمتیں. آپ نے جواب دیا 10 رحمتیں اور یہ ہے 90 رحمتیں. اب دونوں بچے ادھر آ جائیے. دونوں ہو گئے برابر برابر, ٹھیک ہے. تو یہ آج کا مقابلہ ہو گیا ہے. پہلی پوزیشن حاصل کی ہمارے بچے نزیل اتاری نے, اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے نبھان اتاری نے. ماشاءاللہ, اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاتے آتے دکھانے لگے ہیں ایک اسٹوری. اچھے پیارے بچے, اچھے پیارے بچے. تو پیارے بچوں, آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایک پیاری سی کہانی. 2 بھائی تھے, ایک کا نام تھا حماد اور ایک کا نام تھا عماد. کون تھے؟ حماد عماد. جی زبردست زبردست, ٹھیک ہے. سب مل کر بولیں, کون تھے 2 بھائی؟ حماد عماد. عماد. بڑا بھائی عماد اور چھوٹا بھائی حماد مدنی چینل دیکھ رہے تھے دونوں بیٹھ کے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور شاعری کے بارے میں پروگرام چل رہا تھا. عماد بھائی جان, یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ عماد, ان کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا. ایسا کرتے ہیں, کل دوپہر کے وقت مدرسے میں جب جائیں گے تو قاری صاحب سے معلوم کر لیں گے. اور ٹھیک ہے, قاری صاحب کو سبق سناتے ہیں. سبق سنانے کے بعد جو ہے ان میں سے ایک کہتا ہے, قاری صاحب ہم کل مدنی چینل پہ دیکھ رہے تھے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت یہ نام لیا جا رہا تھا, تو یہ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ اور شاعری پہ بات چیت چل رہی تھی. قاری صاحب نے بتایا, پیارے بچے آپ لوگوں کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت؟ آپ کو معلوم ہے؟ زبردست زبردست, بتائیے. نہیں بتایا نہیں جا رہا. چلیں سنیں, پھر میں آپ سے یہی باتیں جو ہے نا میں آپ سے دوبارہ سنوں گا, ٹھیک ہے. یہی باتیں میں آپ لوگوں کو سنوں گا. قاری صاحب نے کیا بتایا یہ آپ نے غور سے سننا ہے. قاری صاحب نے بتایا, بیٹا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور اللہ پاک کے ولی ہیں. کتنی باتیں؟ 2 باتیں. بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ بریلی شریف. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. آپ کا اصل نام محمد ہے. کتنی باتیں ہوئیں؟ 4. لیکن آپ کے دادا آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارتے تھے. آپ کا نام کیا ہے اصل؟ محمد. اور دادا کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ احمد رضا. اور آپ اسی نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ, یہ آپ کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے. پھر عماد کہنا ہے قاری صاحب پھر ان کو ہم اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ قاری صاحب نے کہا میرے بچے بڑے بڑے عالم اور مفتی بھی آپ سے مسئلہ معلوم کرنے آتے تھے, تو اس وجہ سے جو ہے آپ کی سب عزت و احترام کرتے تھے.
اور اسی لیے آپ سے محبت کرنے والے آپ کو پیار سے اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بڑے بڑے عالم دین تھے وہ کن سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی. اللہ پاک نے آپ کو بہت کمالات سے نوازا تھا. اتنے ذہین تھے کہ 4.5 سال کی چھوٹی سی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا تھا. کوئی بچہ ہے 4 سال کا؟ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 5. آپ کی 5 سال. آپ 5 سال. تو یہ 5 سال کے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, تو 4.5 سال کا کوئی ہونا تو وہ اس کو تو بعض دفعہ الفاظ صحیح طرح بولنے نہیں آتے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک کمال تھا کہ جب آپ کی عمر 4.5 سال تھی آپ نے ناظرہ یعنی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا تھا. یہ آپ کو آ گیا تھا. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی میموری اتنی اسٹرانگ تھی, آپ کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ 1 مہینے میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. 13 سال, یہ ذہن میں رکھنا ہے, 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ سے ایک سوال کیا گیا اور وہ فتویٰ تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو فتویٰ ایک دم صحیح تھا. تو یہ سمجھیں 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلا فتویٰ دے دیا تھا, مفتی بن گئے تھے. کتنی سال کی عمر میں؟ 4 دن. ٹھیک ہے جی. آپ کے علوم میں جو ہے آپ کو مہارت حاصل تھی. آپ نے تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ 1000. آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی فرمایا ہے پیارے بچوں, اور اس ترجمے کا نام ہے کنز الایمان. تو حماد جو تھا بچہ, میں نے سنا ہے کہ وہ نعتیں بھی لکھا کرتے تھے. قاری صاحب نے کہا جی ہاں وہ نعتیں بھی لکھا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک نعت ایسی بھی لکھی ہے جس میں 4 زبانوں کے الفاظ شامل ہیں. اب دونوں جو بچے تھے حماد اور اماد, اچھا قاری صاحب ان کی لکھی ہوئی نعتیں ایک جگہ پر مل سکتی ہیں؟ تو کہا جی ہاں ایک جگہ پر مل سکتی ہیں, اور اس کو ایک کتاب کی صورت میں دے دیا گیا ہے, اور کتاب کا نام ہے ہدایت بخشش. تو اس میں بہت ساری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں. ہم اسے ضرور پڑھیں گے, بچے کہنے لگے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوم جھوم کر نعتیں پڑھیں گے. قاری صاحب نے ان بچوں کو دعا دی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ فرمایا. اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے, آؤ بچوں مل کے کھلیں, سنتے بھی غم سیکھے, دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ سب اچھے بچے, آؤ سب اچھے بچے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا